بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام، نسب، خاندان، ولادت اور بچپن کے بارے میں مختصراً بیان کریں گے۔ آپ کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور خطاب ام المومنین ہے۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ اور حمیرہ لقب ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنت الصدیق سے خطاب فرمایا ہے۔ عبداللہ حضرت عائشہ کے بھانجے یعنی آپ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے تھے، جو زیادہ تر اپنے باپ کی نسبت سے عبداللہ بن زبیر کے نام سے مشہور ہیں۔ عرب میں کنیت شرافت کا نشان ہے۔ چونکہ حضرت عائشہ کے اولاد نہ تھی، اس لیے کوئی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے حسرت کے ساتھ عرض کیا کہ اور بیویوں نے تو اپنی سابق اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی کنیت اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر رکھیں۔ چنانچہ اسی دن سے ام عبداللہ حضرت عائشہ کی کنیت قرار پائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عبداللہ، ابو بکر کنیت اور صدیق لقب تھا۔ ماں کا نام ام رومان تھا۔ باپ کی طرف سے سلسلہ نسب عائشہ بنت ابی بکر صدیق بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعاب بن سعد ابن تیم ابن مرہ بن کعاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک، اور ماں کی طرف سے عائشہ بنت ام رومان بنت عامر بن اویمر بن عبد شمس بن عتاب بن ازینہ بن سبی بن وہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ ہے۔ اس لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باپ کی طرف سے قریشیہ تیمیہ اور ماں کی طرف سے کنانیہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب 7ویں 8ویں پشت پر جا کر مل جاتا ہے، اور ماں کی جانب سے 11ویں 12ویں پشت پر کنانہ پر جا کر ملتا ہے۔ حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی ماں ام رومان کی نسبت اکثر مورخوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے 5 ہجری یا 6 ہجری میں انتقال کیا، لیکن یہ صحیح نہیں۔ معتبر حدیثوں سے ثابت ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک زندہ رہیں۔ 6 ہجری کے واقع افق کے سلسلہ میں تمام حدیثوں میں ان کا نام آیا ہے۔ 9 ہجری کے واقع تخیر کے وقت بھی وہ زندہ تھیں۔ صحیح بخاری میں مسروق تابعی کی روایت ان سے متصلاً مروی ہے۔ امام بخاری نے تاریخ صغیر میں ان کا نام ان لوگوں میں لکھا ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں انتقال کیا، اور پہلی روایت پر اعتراض کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب میں اس پر محققانہ نقد لکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ امام بخاری کا بیان بالکل صحیح ہے۔ حضرت ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ ازوی سے ہوا تھا۔ عبداللہ کے انتقال کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق کے عقد میں آئیں۔ ان سے حضرت ابو بکر کی 2 اولادیں ہوئیں، عبد الرحمن اور حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ کی ولادت کی تاریخ سے تاریخ و سیر کی عام کتابیں خاموش ہیں۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے اور بعض ارباب سیر نے اسی کی تقلید کی ہے کہ حضرت عائشہ نبوت کے 4 سال کی ابتدا میں پیدا ہوئیں اور نبوت کے 10ویں سال 6 برس کے سن میں بیاہی گئیں۔
لیکن یہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر نبوت کے چوتھے سال کی ابتدا میں ان کی ولادت مان لی جائے تو نبوت کے 10ویں سال ان کی عمر 6 سال کی نہیں بلکہ 7 سال کی ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر کے متعلق چند باتیں متفقہ طور پر ثابت ہیں۔ ہجرت سے 3 برس پہلے 6 برس کی عمر میں بیاہی گئیں۔ شوال 1 ہجری میں 9 برس کی تھیں کہ رخصتی ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں یعنی ربیع الاول 11 ہجری میں بیوہ ہوئیں۔ اس لحاظ سے ان کی ولادت کی صحیح تاریخ نبوت کے 5ویں سال کا آخری حصہ ہوگا، یعنی شوال 9 ہجری قبل ہجرت بمطابق جولائی 614 عیسوی۔ آئندہ کے تاریخی واقعات کے سمجھنے کے لیے یہ جان لینا چاہیے کہ نبوت کے 23 سال میں سے تقریباً 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزرے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوئی تھیں تو نبوت کے 4 سال گزر چکے تھے اور 5واں سال گزر رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کاشانہ وہ برج سعادت تھا جہاں خورشید اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے طلوع ہوئیں۔ اس بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کے ان برگزیدہ لوگوں میں ہیں جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز نہیں سنی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا میں نے ان کو مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ وائل کی کنیت ابو الفقیس تھی۔ وائل کے بھائی افلاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضاعی چچا کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے وہ ان کے سامنے آتی تھیں، اور ان کے رضاعی بھائی بھی کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ لائف لائٹ ویورز، حضرت عائشہ کے بچپن پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ غیر معمولی اشخاص اپنے بچپن ہی سے اپنی حرکات و سکنات اور نشو و نما میں ممتاز ہوتے ہیں۔ ان کے ایک ایک خط و خال میں کشش ہوتی ہے۔ ان کے ناصیہ اقبال سے مستقبل کا نور خود بخود چمک چمک کر نتیجہ کا پتہ دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی قسم کے لوگوں میں تھیں۔ بچپن ہی میں ان کے ہر انداز سے سعادت اور بلندی کے آثار نمایاں تھے۔ تاہم بچہ بچہ ہے، وہ صرف کھیلتا ہے، اور کھیلنا ہی اس کی عمر کا تقاضا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی لڑکپن میں کھیل کود کی بہت شوقین تھیں۔ محلہ کی لڑکیاں ان کے پاس جمع رہتیں اور وہ اکثر ان کے ساتھ کھیلا کرتیں، لیکن اس لڑکپن اور کھیل کود میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہر وقت ملحوظ رہتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کھیلتی ہوتی، ارد گرد سہیلیوں کا ہجوم ہوتا، اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ جاتے۔ وہ جلدی سے گڑیوں کو چھپا لیتیں، سہیلیاں آپ کو دیکھ کر چھپ جاتیں، لیکن چونکہ آپ بچوں سے خاص محبت رکھتے تھے اور ان کے کھیل کود کو برا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے لڑکیوں کو پھر بلا بلا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھیلنے کو کہتے تھے۔ تمام کھیلوں میں ان کو 2 کھیل سب سے زیادہ مرغوب تھے، گڑیاں کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گڑیاں کھیل رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑوں کے پر تو نہیں ہوتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ کہا، کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تو تھے۔ آپ اس بے ساختہ پن کے جواب پر مسکرا دیے۔ اس واقعے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فطری حاضر جوابی، مذہبی واقفیت، ذکاوت ذہن اور سرعت فہم کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ عموماً ہر زمانہ کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے۔
کہ 7-8 برس تک تو انہیں کسی بات کا مطلق ہوش نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لڑکپن کی ایک ایک بات یاد رکھتی تھیں، ان کی روایت کرتی تھیں، ان سے احکام مستنبط کرتی تھیں، لڑکپن کے جزئی جزئی واقعات کی مصلحتوں کو بتاتی تھیں، لڑکپن کے کھیل کود میں اگر کوئی آیت ان کے کانوں میں پڑ جاتی تو اس کو بھی یاد رکھتی تھیں کہ مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل الساعۃ موعدوہم والساعۃ اضحیٰ وامر، صدق اللہ العظیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں کھیل رہی تھی۔ ہجرت کے وقت ان کا سن 8 برس کا تھا، لیکن اس کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات بلکہ تمام جزئی باتیں ان کو یاد تھیں۔ ان سے بڑھ کر کسی صحابی نے ہجرت کے واقعے کا تمام مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔